کر دو کہ جلد از جلد عیسیٰ کو بھیجے وہ، اور وہ مجبور کرنا اس طرح ہوگا کہ ارمگیڈون ہو جائے، اربوں کا تہس نہس کر دیا جائے، برکس نکال دیا جائے، اور یہاں پر وہ ٹیمپل دوبارہ قائم ہو جائے، اور وہاں پر وہ اینیمل سیکریفائسز شروع ہو جائیں، اور یہاں جو تخت ہے حضرت داؤد کا دوبارہ اسٹیبلش ہو جائے، پھر حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے۔ تو ہم تو اللہ کے ہاتھ کو مجبور کر دینا چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد یہ سارے کام کر دے، اور تاکہ سیکنڈ کمنگ آف جیسس ہو جائے۔ عجیب کتاب ہے یہ، اور اس کے اندر جو یہ بش کا معاملہ، ریگن کا معاملہ، یہ سب کے سب بڑے کٹر مذہبی لوگ ہیں اندر خانے، اور یہ ایونجلزم جو ہے یہ در حقیقت بڑی تیزی کے ساتھ جنگل کی آگ کی طرف پھیل گیا ہوا۔ بہرحال یہ تو جو کچھ بھی ہے ان کا معاملہ ہے۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ پاکستان کے حالات کے اعتبار سے مجھے ڈیوائن انٹرونشن کی کوئی توقع ہو رہی ہے کسی طرف سے، جس طرح افغانستان کا معاملہ۔ اب آپ سوچئے، افغانستان وہ ملک ہے، واحد پوری دنیا کا ملک جس نے پاکستان کی مخالفت کی تھی کہ اسے یونائٹڈ نیشنز کا ممبر نہ بنایا جائے۔ مسلسل یہ ہندوؤں کے ہاتھ میں کھیلتا رہا، پاکستان کا مخالف رہا۔ اگلا قدم اٹھا تھا کہ یہ روس کا باجگزار بن گیا۔ انقلاب کیسا آیا ہے یاسین؟ آج وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، پاکستان کو اپنا موصل سمجھتے ہیں۔ آج خود یہ دیکھتے دیکھتے ہماری نگاہوں کے سامنے وہ تو یہ کہ حالات جو ہے، ہم تو چونکہ دن اور ہفتوں کے حساب سے سوچتے ہیں نا، سوچیے تو صحیح، یہ پچھلے 25 برس میں کیا انقلاب عظیم آیا ہے۔ کہاں وہ کابل جو پیرس کا نقشہ پیش کرتا تھا، وہاں کی ملکہ جب آئی تھی پاکستان کے دورے پر اسکرٹ میں تھی، شاہ ظاہر شاہ کی بیوی اسکرٹ پہنے ہوئے، کہاں آج کا کابل کے وہاں پر آپ کو کوئی برقعے کے بغیر عورت نظر نہیں آ سکتی۔ کیسے ہو گیا یہ 2 دن میں؟ کیا ماجرا ہو گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے، اللہ کی وہ ڈیوائن انٹرونشن کدھر سے آ جائے، کیسے آ جائے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ جب آئے گا اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کے ذریعے سے یہاں اسلام آ جائے۔ اب یہاں پر اسلام اگر آتا ہے، اس کے لیے 2 راستے ہیں جو میں نے کئی مرتبہ بیان کیے۔ ایک ہے سافٹ ریولیوشن، اور یہ اصطلاح ہے جنرل حمید گل صاحب کی۔ جب میں نے آج سے تقریباً 3 سال پہلے جب یہ نواز شریف صاحب کو حکومت حاصل ہوئی اور مسلم لیگ کو مینڈیٹ ملا اور مسلم لیگ کی نشرت ثانیہ ہو گئی، اور یہ تھا بھی مذہبی خاندان، تو میں نے اس سافٹ ریولیوشن کا راستہ انہیں دکھایا۔ دیکھو، پاکستان کے دستور میں پورا اسلام آ چکا ہے، لیکن کچھ اور دروازے ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ غیر مؤثر ہے۔ خدا کے لیے یہ رکھنے بند کر دو، یہ ترمیمیں کر دو، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر اسلامی قوانین کی تنفیذ کا عمل بہت اسموتھلی، بہت ہموار طریقے پر شروع ہو جائے گا، کوئی لڑائی دنگا فساد کچھ نہیں ہوگا۔ اس بدبخت آدمی نے 2 مرتبہ میرے گھر پر آ کر مجھ سے وعدہ کیا، 3ری مرتبہ ایوان وزیر اعظم میں بیٹھ کر وعدہ کیا اپنی پوری جماعت کے ساتھ کہ میں کروں گا، اور نہیں کیا۔ بہرحال میں نہیں کہتا کہ اسی جرم کی پاداش میں جو کوئی بھی بھگتا ہے اس نے بھگتا ہے، اللہ جانے، لیکن یہ ضرور ہے آخری ملاقات میری جب اس سے ہوئی تھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور وہ شعر بہت پرانا ہے، تا دل صاحب دل آمد بدرد نامت میں درد، ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد۔ جب تک کسی صاحب دل کے دل میں درد پیدا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو رسوا نہیں کرتا، رسوائیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے۔ بہرحال اب میں موقع ملا تھا، جماعت اسلامی ایک بڑی جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کارکن ہے، نظام ہے، قرطبہ ایک نیا شہر آباد کر رہے ہیں، وہاں انہوں نے جلسہ کیا، اجتماع کیا، ہمیں بھی بلایا، میں نے جا کر پھر وہاں وہی بات پیش کی کہ اب آپ لے کر کھڑے ہو جائیے اس بات کو، دستور میں یہ ترامیم کر دیجئے، فیڈرل شریعت کورٹ کے جو حدود کار پر جو پابندیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں، فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز کی جو سروس کی ٹرمز ہیں وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے مساوی کر دی جائیں، سود کا قلع قمع صرف اندرونی نہیں بیرونی بھی، اس تحریک کو لے کر کھڑے ہو جاؤ، خدا کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ۔ اور وہاں یہ کہ پورے جلسے عام نے ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ تائید بھی کر دی، میں نے وہاں پہ ریزولوشن پیش کیا، حالانکہ یہ ویسے میں سمجھتا ہوں عام دستور کے میں نے خلاف کام کیا تھا، میں تو وہاں پر ایک مہمان مقرر کی حیثیت سے گیا تھا۔ اچھا، میں نے یہ سوچا ہوا بھی نہیں تھا، وہ تو میں نے جب کہا اور میں نے نقشہ دیکھا اس پورے جلسے کا، تو میں نے جب پوچھا آپ تائید پر، سب کھڑے ہو گئے سب، ہاں تائید۔ لیکن افسوس کہ ابھی تک جماعت اسلامی اس رخ پر آنے کو تیار نہیں۔
غریبی کا معاملہ، فنا کا معاملہ، احتساب کا معاملہ، نواز شریف کو کیوں بھیج دیا اس کا معاملہ، اس پر توڑ کر کھڑے ہونے کو تیار ہیں، لیکن یہ کہ اس مطالبے کو لے کر اٹھنے کو تیار نہیں۔ ابھی وزیر داخلہ نے بلایا تھا، میں بھی گیا تھا، اور بھی تھے وہاں، پھر میں نے وہی بات دوہرا دی، ہمیں تو وہی بات کہنی ہے، جہاں بھی موقع ملے گا وہی کہنا ہے۔ اگر یہ سافٹ ریولیوشن نہیں آتا تو پاکستان میں اب ہارڈ ریولیوشن کے امکانات موجود ہیں۔ اس لیے کہ نوٹ کر لیجئے، کشمیر کے مسئلے پر کچھ لے دے کر معاملہ طے کرنے کے سوا کوئی چارہ کار ہے نہیں۔ یہ بات وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں 20 سال سے، کوئی آج کی بات نہیں ہے میری، لیکن اب تو آ گئے وہاں پہ سبھی، اسی کے لیے تیاری ذہن ہو رہی ہے۔ وہ معاملہ اگر کہیں حل ہو گیا تو یہ لشکر طیبہ اور یہ حرکت المجاہدین اور اس کے وہ جو مجاہدین ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اور وہ جن چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں ان کے لیے تو کلاشنکوف ہو اور ہینڈ گرینیڈ ہو اور کوئی اور شے ہو، وہ تو ان کے تو کھلونے ہیں، جو کچھ کر کے انہوں نے دکھایا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 6 کے 6 اگرچہ وہاں پہ وہ ہلاک ہو گئے، لیکن یہ کہ سری نگر ایئرپورٹ پر پہنچ جانا، گھس جانا، وہ تو کور ہیڈ کوارٹرز کے اندر گھس جاتے ہیں، جو کچھ کیا لال قلعے کے اندر گھس گئے، تو جو کچھ ہو رہا ہے پھر یہ آئیں گے یہاں، ظاہر بات ہے کہ ان کے اندر اتنے عرصے اس جہاد کے نام پر جو بھی جذبات پروان چڑھے ہیں، پھر یہ کہ ہارڈ ریولوشن یہاں آئے گا، اگرچہ وہ فساد کا، خوریزی کا بہت بڑا جو ہے اس کا ذریعہ بن جائے گا، لیکن یہ کہ اگر وہ سافٹ ریولوشن نہیں آتا ہے تو پھر یہ کہ اس سخت انقلاب کے لیے جو ہے امکانات روشن ہیں۔ لیکن اس کے ضمن میں بھی ہمارا راستہ وہ ہے جو منہج انقلاب نبوی سے ماخوذ ہے۔ ہم رہیں گے اسی پر کہ سب سے پہلے اسلام کا جو انقلابی فکر ہے اس کو واضح کیا جائے، انقلابی دعوت پیش کی جائے، لوگ ذہناً اسے قبول کریں۔ پرسوں میری تقریر کا عنوان یہی ہے، اسلام کا وہ انقلابی فکر کیا ہے، اس کے کون سے زاویے ہیں، کمپوننٹس کون کون سے ہیں، اور ان کمپوننٹس کو جمع کر کے امتزاج کہہ لیں اسے، میں نے تو قرآن کا لفظ لکھا تھا، لیکن عام لوگ جانتے ہی نہیں قرآن کسے کہتے ہیں، کہ قرآن ہی نہ پڑھ لیں اسے، تو انہیں بدل دیا، امتزاج کہہ لیں یا ربط و تعلق کہہ لیں۔ یہ میرا پرسوں انشاءاللہ 11 بجے یہاں تقریر کا موضوع ہے، اور کل یہاں پر میری ایک تقریر کا ویڈیو دکھایا جائے گا جس میں میرے اس دینی فکر کا یہ حصہ کہ ایک بندہ مومن کے فرائض کیا ہیں، خاص طور پر جب وہ کسی ایسے ماحول میں رہ رہا ہو جہاں پر کفر کا غلبہ ہے، اوپر نظام باطل ہے، تو اس کا فرض عین، فرض اولین کیا ہے، اس کو میں نے پوری وضاحت سے بیان کیا ہے۔ کل وہ کیسٹ جو ہے، میں نے جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا تھا، میں اپنے اس دینی فکر کو چاہتا ہوں کہ اس اجتماع کے دوران جو ہے وہ دوبارہ ایک دفعہ ذہنوں کے سامنے آ جائے، کیونکہ اس ویڈیو پر پھر میں چاہوں گا کہ ہمارے یہاں کے ساتھی جو ہیں وہ بھی اپنی کچھ آراء وغیرہ دیں، کوئی اگر کسی بات سے اختلاف محسوس ہو تو اس کو بھی بیان کریں، تاکہ اس کو ہم اچھی طریقے سے تھریش آؤٹ کر کے دیکھیں کہ ہمارے ذہنوں میں کس حد تک چیز راسخ ہو چکی ہے اور کس حد تک نہیں۔ بہرحال ہم جس نہج پر چل رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ قرآن کی اس انقلابی دعوت کو پیش کیا جائے، مزید پیش کیا جائے، مزید پیش کیا جائے، جو قبول کریں انہیں منظم کیا جائے، اور منظم کیا جائے بیعت کی بنیاد پر، ڈھیلی ڈھالی تنظیم نہیں۔ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ الی آخر الحدیث، ہم نے اس حدیث سے در حقیقت اپنا یہ نظام بیعت جو ہے وہ اس سے استنباط کیا ہے۔ پھر یہ کہ ان کا تربیت ہوگی، ان کا تزکیہ ہوگا، اور جب تک اتنی طاقت نہ ہو کہ ہم میدان میں آ کر اور نہی عن المنکر کے لیے سڑکوں پر آ جائیں، بلاک کرنے نظام کو، اس وقت تک یہ کہ زبان سے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کم سے کم ہم اپنی ذاتی فلاح کا بندوبست تو کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر خدا نہ خواستہ کوئی عظیم وہ جو ہے عذاب اللہ کا کوڑا برسنے والا ہو تو بھی اگر ہم اس کام میں لگے رہے تن من دھن کے ساتھ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مستثنیٰ کر دے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ایک دو تین مجھے اعلانات آپ کے سامنے کرنے، ایک تو میں نے بیان کر ہی دیا ہے، میرا جو حصہ ہے اس اجتماع میں مزید